نوائے کوہن، تحریر جامی چانڈیو، آواز و پیشکش رشید احمد۔ ریل کی سیٹی، نصف صدی کی یادیں اور اداسی جیسا خالی پلیٹ فارم۔ میرے گھر کے پچھواڑے میں ریلوے کی پٹڑی ہے، جہاں دن رات دو چار بار ریل آتی جاتی رہتی ہے۔ ریل کے چلنے کی آواز مجھے محض بےحد پسند نہیں بلکہ وہ ایک بھنور کی طرح مجھے ماضی کی ان گنت یادوں کے جنگل میں اچھال دیتی ہے۔ میرے گھر کا پچھلا حصہ روایتی برآمدے کے باعث کسی نئے رنگ کیے ہوئے پرانے ریلوے اسٹیشن سے مشابہ لگتا ہے۔ جب بھی میں چہل قدمی کے لیے اس طرف نکلتا ہوں تو ریلوے کی پٹڑی کے پار کھڑے ہو کر اپنے ہی گھر پر ایک نظر ضرور ڈالتا ہوں، اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لکھنؤ کا کوئی پرانا ریلوے اسٹیشن ہو۔ اکثر کتاب پڑھتے ہوئے گھر کے اوپر والے برآمدے میں بیٹھا ہوتا ہوں، اور ریل گزرتی ہے تو نہ جانے کیوں 80 کی دہائی کی وہ پاکیزہ فلم یاد آ جاتی ہے جس کی اداس سیٹی پوری فلم کی روح ہوا کرتی تھی۔ ٹیکنالوجی کے ارتقاء کی وجہ سے وہ اداس سیٹیاں بھی تیزی سے دنیا سے رخصت ہو گئی، اور اس کے ساتھ وہ محصور کن آوازیں بھی۔ کسی شاعر نے کہا تھا، ریل کی سیٹی نے جگا دی کئی سوئی ہوئی باتیں۔ یہ آواز بھی جدائی کی زبان میں آتی ہے۔ ریل کی سیٹی کسی کے لیے خوشی اور امید کا پیغام ہوتی ہے، اور کسی کے لیے جدائی کا درد۔ ایک شاعر نے اس لمحے کو یوں قلم بند کیا تھا، سیٹیوں میں قافلوں کی آہٹیں گھلتی رہیں، شہر پیچھے رہ گئے، ہم آسماں پڑھتے گئے۔ ریل سے وابستہ کیفیات بھی ریل کے سفر اور پلیٹ فارم جیسی ہوتی ہیں۔ جب ادی نور الہدا شاہ ہمارے گھر آئی تھیں اور ان کی موجودگی میں ریل گزری تو انہیں اپنا ہی لکھا ہوا ایک شاہکار طویل ٹی وی ڈرامہ اب میرا انتظار کر یاد آ گیا۔ یہ ناٹک مغلوں کے زوال کے بعد ان کی اولاد کی زندگیوں پر ایک بے مثال تخلیق تھی۔ اس رات اس کے جانے کے بعد ہم نے وہ ڈرامہ دوبارہ دیکھا تھا۔ اس میں ریل چلتی دکھائی نہیں دیتی، مگر سیٹی کی آواز میں یوں محسوس ہوتا جیسے ریل آنکھوں کے سامنے سے گزر رہی ہو۔ پورے ڈرامے کی گہری اداسی پس منظر میں اسی سیٹی کی گونج میں بسی ہوئی تھی۔ میرا گھر نہر کے کنارے ہے، اور ولیم ورڈس ورتھ کا گاؤں گراس میر بھی جھیل کے کنارے واقع ہے، جسے برطانیہ میں لیک ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب ولیم ورڈس ورتھ کی زندگی میں پہلی بار کوئلے کے انجن والی ریل صبح کے وقت وہاں سے گزری تھی اور اس کے پھیلائے ہوئے سیاہ دھوئیں کو اس نے فضا میں دیکھا تو اس کی آنکھیں بھر آئی تھیں کہ وہ فطرت کا شاعر تھا۔ ویسے بھی رومانوی تحریک صنعتی سماج کے خلاف ایک جمالیاتی اور فکری رد عمل تھی۔ ایمل زولا نے صنعتی سماج کے تناظر میں ریل کو ایک مشینی وحشت کے طور پر پیش کیا تھا، یعنی شور، بے رحمی اور خون آلود حادثات کی علامت کے طور پر، اور ریل کو انسان کے باطن کی درندگی کا استعارہ بنا دیا تھا۔ اس کے باوجود 19ویں اور 20ویں صدی کے ادب میں ریل کا ذکر بے حد اور بہت رومانٹک انداز میں ہوا ہے۔ ٹالسٹائی کے ناول اینا کارنینا میں اینا کی زندگی ریل کے گرد گھومتی ہے، اور اس کی موت بھی ریل سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ بھی کیسا عجیب اتفاق ہے کہ خود ٹالسٹائی کا انتقال بھی ایک ریلوے اسٹیشن پر ہوا تھا۔ وہ جائیداد پر اختلافات اور گھریلو تنازعات سے تنگ آ کر 1910 کی ایک نہایت سرد اور بارانی رات گھر چھوڑ کر نکل پڑا، اور یوں لاوارثی میں اسٹاپو اسٹیشن پر وفات پا گیا۔ جس ادیب نے اپنے ناول میں ریل کو موت سے جوڑا، اس کا اپنا انجام بھی ایک ریلوے اسٹیشن پر لاوارثی کی حالت میں ہوا۔ یوں ایک عظیم افسانہ نگار کی زندگی بھی افسانوی اور المناک انداز میں تمام ہوئی۔ اگاتھا کرسٹی نے بھی اپنے ایک شہر آفاق تخلیق میں برف باری میں پھنسی ایک ریل کو ایک جذباتی اور اخلاقی دنیا میں بدل دیا تھا۔ ادیب اور تخلیق کار حادثات کو بھی معنویت عطا کر دیتے ہیں۔ ایڈتھ نیسبٹ نے بچوں کی آنکھ سے ریل کی یادوں کو ملن اور جدائی کے اشتہاروں میں ڈھال دیا۔ ریل اور ریلوے پلیٹ فارم واقعی ملن، جدائی، حرکت، عجلت، انتظار اور سفر کی علامت ہیں۔ فلم سن فلاور میں صوفیا لورین اپنے شوہر انتونیو کی تلاش میں دیوانہ وار دوڑتی ہے اور مایوس لوٹ آتی ہے۔ وجودیت پسند ادیبوں نے ریل اور پلیٹ فارم کو بیگانگی، نارسائی، بے معنویت اور وقت کی بے ثباتی کے سیارے کے طور پر استعمال کیا۔ امریکی ناول نگار اور افسانہ نگار پال تھیرو نے دی گریٹ ریلوے بازار میں ریل کے سفر کا رومان پیش کیا۔
جہاں ریل مختلف ثقافتوں کے ملاپ، گفتگو، نئے رشتوں اور مکالمے کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے برعکس خوشونت سنگھ نے ٹرین ٹو پاکستان میں ریل کو قتل و غارت، نفرت اور مذہبی تعصب کے نتیجے میں ہونے والی درندگی کا عکس بنا دیا۔ مجموعی طور پر ریل اور ریلوے اسٹیشن انتظار، ملاقات، جدائی، سفر، منزل، عارضی رشتوں، عدم تحفظ، بے چینی اور جوش جیسی متضاد کیفیات کی علامت رہے ہیں۔ ریل کا سفر اور پلیٹ فارم بھی زندگی کی مانند ہے، کبھی خوشی اور ولولے سے بھرپور اور کبھی اداسی اور اجنبیت میں ڈوبا ہوا مظہر۔ شاعر نے کہا تھا، نہ یہ گھر ہے نہ یہ منزل، بس ایک درمیان، ریل کا سفر ہے شاید زندگی کا بیان۔ ریل کے سفر کا ایک اور عجیب پہلو بھی ہے۔ باہر رہ جانے والے کی آنکھ اداس کیفیت کی ہوتی ہے، اور اندر بیٹھے ہوئے احساسات کسی ایک جگہ ٹھہر نہیں پاتے۔ جیسا کہ شاعر نے کہا تھا، کھڑکی سے گزرتے ہوئے منظر بدل گئے، ہم ریل میں بیٹھے رہے، اندر سفر بدلتے گئے۔ کوٹڑی ریلوے جنکشن میرے گھر سے 10 منٹ کے فاصلے پر ہے۔ جب بھی لاڑکانہ اور دادو سے کوٹڑی آنے والی ریل میرے گھر کے پاس سے گزرتی ہے تو میرا دل بھی اس ریل کے ساتھ کھنچ کر اسٹیشن تک چلا جاتا ہے۔ وہاں جا کر ریل کو الوداع کہتا ہے اور پھر لوٹ آتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے دیہات کے بچے چلتی گاڑی کے تجسس میں اس پر چڑھ جاتے ہیں اور کسی موڑ پر اتر کر واپس لوٹ آتے ہیں۔ کوٹڑی شہر سے ویسے بھی میرا ایک دلی رشتہ رہا ہے۔ میرا دلبر افسانہ نگار دوست علی بابا بھی اسی شہر کا تھا، اور سندھی زبان کے با کمال ادیب موہن کلپنا کا تعلق بھی یہیں سے تھا۔ وہی موہن کلپنا جس کے ساتھ حسن دست کے ہمراہ 1991 میں الاس نگر میں گزاری ہوئی شام آج بھی میری یادوں میں زندہ ہے۔ شہنائی نواز استاد عبداللہ بھی اسی شہر کے تھے، جو حال ہی میں انتقال کر گئے۔ وہ جتنے بڑے فنکار تھے اتنے ہی خوددار اور شفیق انسان بھی۔ کوٹڑی کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہاں سندھی اور اردو بولنے والوں کے درمیان جو اپنائیت میں نے دیکھی ہے وہ دل کو بہت پر امید تقویت دیتی ہے۔ میں اکثر رماسا سے کہتا تھا کہ جلد کوٹڑی کے ریلوے اسٹیشن چلیں گے، اور کل نوجوان لکھاری منیر چانڈیو کے ساتھ بنا کسی منصوبے کے ہم وہاں جا پہنچے۔ بے ترتیب نکل پڑنے کا اپنا ہی لطف ہوتا ہے۔ زندگی صرف میکان کی منصوبہ بندی سے نہیں گزاری جا سکتی۔ زندگی میں ترتیب اور بے ترتیبی کا توازن ضروری ہے، اور کبھی کبھار منصوبوں کو پرتجسس اتفاق اور خوشگوار حادثوں کے حوالے بھی کر دینا چاہیے۔ ہم نے گاڑی اسٹیشن کے ایک تھلے پر کھڑی کی اور ریل کی پٹڑیوں کے ساتھ ساتھ چل پڑے۔ ریل کی پٹڑیوں میں بھی ایک عجیب تضاد ہوتا ہے، ہمیشہ ساتھ ساتھ مگر کبھی ایک دوسرے سے نہیں ملتی، لا حاصل محبت کی طرح۔ شاعر نے کہا تھا، ریل کی پٹڑی پہ لکھی داستاں پڑھتے گئے، اور ہم بھی پٹڑیوں کی پراسراریت دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ ریل کا تعلق سفر سے ہے، اور سفر صرف سوچا نہیں جاتا، محسوس بھی کیا جاتا ہے۔ ہم بھی سوچوں اور احساسوں کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ پٹڑیوں کے درمیان پرانے دیال کی لکڑی کے تختوں پر قدم رکھتے ہوئے عجیب کیفیت طاری تھی۔ ان تختوں نے بھی کیسا سفر کیا ہوگا، بیچ سے درخت بنے، پھر بڑھاپے میں ریل کی پٹڑیوں کو سہارا دیے کھڑے ہیں۔ ان کے قصے لکھے نہیں گئے، انہیں صرف کوئی شاعر یا ادیب ہی محسوس کر سکتا ہے یا تصور میں لا سکتا ہے۔ سامنے اسٹیشن کا پلیٹ فارم تھا، اور دائیں طرف سفید رنگ کے پرانے شاندار کوارٹر تھے جو ڈرائیوروں کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے ایسی پرانی جگہیں بے حد پسند ہیں۔ ان کوارٹروں کے پیچھے انگریز دور کا وہ بڑا ریسٹ ہاؤس ہے جہاں ہمارے دوست ابراہیم راج پر ریلوے انجینئر تھے، اور 90 کی دہائی میں 1995 تک وہ ہماری ادبی اور ذاتی محفلوں کا آشرم رہا۔ میں، حسن دس، آکاش انصاری، نصیر مرزا، اظہار سومرو، احمد سولنگی اور مولا بخش چانڈیو وہاں طویل ادبی نشستیں کیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے ہمارا آشرم حیدرآباد میں جم خانہ کے قریب سول لائنز کے ریلوے ریسٹ ہاؤس میں تھا، جہاں میرے سبب کئی بار ناول نگار، شاعر اور افسانہ نگار آغا سلیم بھی قیام کرتے تھے۔ جیسے ہی میں نے وہ کوارٹر دیکھے، پورا وہ دور آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ داخلیت اور خارجیت کا رشتہ شاید یہی ہوتا ہے۔
اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر کوئی خاص بھیڑ نہیں تھی، کہیں کہیں چند لوگ بینچوں پر بیٹھے تھے۔ کون یقین کرے کہ یہ وہی اسٹیشن ہے جو کبھی نہ صرف سندھ بلکہ بر صغیر کے قدیم اسٹیشنوں میں شمار ہوتا تھا، جس کی تعمیر انگریزوں کے 1843 میں سندھ پر قبضے کے فوراً بعد شروع ہوئی اور 19ویں صدی کے 60 کی دہائی میں مکمل ہوئی۔ یہ دراصل ایک جنکشن ہے جہاں سے کراچی، روہڑی، دادو اور کوئٹہ کی سمت ریلیں جاتی ہیں۔ ابتدا میں یہ اسٹیشن وسطی سندھ سے کراچی لوگوں اور زرعی اور تجارتی سامان لے جانے کے لیے بنایا گیا تھا، بعد میں اسے جنکشن کا درجہ ملا۔ آج اس پلیٹ فارم پر اس دور کے گواہ صرف چند قدیم برگد اور نیم کے گھنے درخت ہیں جو اپنی جھکی ہوئی بوڑھی شاخوں میں داستانے چھپائے کھڑے ہیں۔ مجھے ویسے بھی پیدل چلنا پسند ہے کیونکہ یہ صرف جسم کو ہی نہیں بلکہ تخیل کو بھی متحرک کرتا ہے۔ میں ماضی میں گم نوسٹیلجک قدم اٹھاتا پرکیف کیفیت میں چلتا ہوا پلیٹ فارم کے آخری سرے تک پہنچ گیا۔ مجھے یاد آیا کہ پہلی بار 1976 میں جب والد صاحب پروفیسر عبدالحی چانڈیو ہمیں پورے خاندان کے ساتھ کراچی گھمانے لے گئے تھے تو کوٹڑی اور جھمپیر کے اسٹیشنوں پر ان گھنے درختوں اور ماحول کے باعث ہمیں ایک طلسماتی اثر محسوس ہوا تھا۔ جنگ شاہی میں گاڑی چند لمحوں کے لیے رکتی تھی تو مقامی لوگ لسی کی چھاگلیں لے کر آوازیں لگاتے تھے۔ دل چاہتا تھا کہ پی لی جائے مگر والد اجازت نہ دیتے تھے کہ ان پر مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں۔ آج تک وہ ٹھنڈی لسی نہ پی سکنے کا افسوس دل میں موجود ہے۔ 1974 میں بڑے بھائی کو کراچی میں لیبر آفیسر کی ملازمت ملی تھی، اس لیے بچپن میں کراچی گویا ہمارا دوسرا گھر تھا۔ کوٹری کے پاس سے گزرتے ہی موسم بدل جاتا تھا اور ٹھنڈی ہوائیں ہمیں اپنی باہوں میں بھر لیتی۔ یہ احساس صرف سندھ کے شمال کی گرمی سے آنے والا ہی جان سکتا تھا۔ آدھی صدی پہلے کراچی میں اتنی آبادی نہ تھی، اس لیے سمندری ہوا کے باعث موسم بھی خوشگوار رہتا تھا۔ بڑی آبادیاں انسانوں کو ہی نہیں موسموں کو ہی بدل دیتی ہیں۔ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر منیر اور میں نے چائے پینے کا فیصلہ کیا کیونکہ سورج غروب ہونے کو تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ سورج کو اسٹیشن کے سامنے کھجوروں اور گھنے نیم کے درختوں کے پیچھے ڈوبتے دیکھیں۔ ہماری بائیں جانب ایک اکیلی دبلی سی بوڑھی عورت اپنے سامان کے ساتھ بے اطمینان بیٹھی تھی۔ معلوم نہیں وہ کسی ریل کے آنے کی منتظر تھی یا کسی کے اترنے کی، مگر دونوں صورتوں میں اس کے چہرے اور انداز نشست میں بے قراری نمایاں تھی۔ سورج آہستہ آہستہ درختوں کی اوٹ میں چھپ رہا تھا اور ہم نے چائے ختم کی۔ جب ہم پلیٹ فارم کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھے تو بائیں جانب سفید کوارٹروں کے سامنے کھڑے لمبے درختوں پر سینکڑوں کوے بیٹھے شور مچا رہے تھے، گویا ایک دوسرے کو دن بھر کی کہانیاں سنا رہے ہوں۔ دائیں طرف اسٹیشن کی 2 منزلہ عمارت تھی جس پر سن 1927 درج تھا۔ عمارت کے چہرے پر دراڑیں پڑ چکی تھی، مگر آج کی خالی آنکھیں بوڑھی عمارتوں کی پیشانی پر پڑی جھریاں کہاں دیکھ پاتی ہیں۔